اب بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ چلیں میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں جی. اب آج ہم حل کریں گے معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ یاد رکھیے گا، یعنی مرکبات میں سے ہم آغاز معرفہ اور نکرہ سے کر رہے ہیں. نہیں، مرکبات میں ہم آغاز مضاف اور مضاف الیہ. اچھا، مضاف مضاف الیہ میں کم سے کم ترجیح جب ہم مرکبات میں شروع کرتے ہیں تو ہمیں مضاف مضاف الیہ کا علم ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں مضاف مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ کے لیے آپ معرفہ نکرہ کی بحث کو کھول سکتی ہیں اور اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اسم جو ان پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف، وہ کیا ہوگا جی؟ معرفہ. ٹھیک ہے، وہ اسم جو ان پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف کیا ہو جی؟ مضاف ہو. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ چیز حل کر لی کہ یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. نظر آ رہا ہے جی؟ ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. سب سے پہلے ہم نے ایک لفظ اسم لے لیا. اب ہم نے اس کی جگہ پہ ہم دوسری جگہ پہ کوئی بھی پانچوں قسموں میں سے کوئی بھی لفظ لے آئے. یہ دیکھیے علم لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم علم لے کے آئے تو یہ آپس میں مضاف لیں گے. یعنی دو اسم ہو. ٹھیک ہے، پہلا اسم نکرہ ہو، پہلا اسم نکرہ ہو، دوسری جگہ پہ علم آ جائے تو مضاف داخلے بنیں گے. اب میں زبانی آپ کو کروا رہا ہوں، یعنی مرکبات، چونکہ مرکبات کی بحث اس طرح نہیں، اس لیے میں زبانی آپ کو سمجھا رہا ہوں. باقی یہ جو فی الحال معرفہ کی قسم آپ کھول سکتے ہیں، وہاں پہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. چلے میں انہی مثالوں سے آپ کو لے کے چل لیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے. جی، تو دیکھیں کہ رجل زیدن، رجل زیدن. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ رجل معرفہ یعنی مضاف ہے. کیوں کہ ایک اسم ہے، کیونکہ اس پہ تنوین تھی پہلے رجل جیسے ہم نے لکھ دیا. اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا اسم معرفہ آ رہا ہے زید، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوں گے. اب اس کی آپ بیسیوں مثالیں آپ سمجھ سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کی دوسری مثال کتاب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں اس کو مٹاتے ہیں، اس کو مٹا کر پھر میں یہ دیکھیں غلامہ، غلام، یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہے غلام تنوین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا لے کے آئے؟ ضمیر لے کے آئے غلامہ. اب آپ ان کو الگ پڑھ لیں یا ملا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ غلامہ. سمجھ آ رہی بات جی؟ وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ کیا مضاف مضاف الیہ ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ. اسی طرح اب ہو ضمیر کی جگہ پہ ہم کیا لے کے آئے جی؟ کاف لے آئے. فرسو کا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا. اب یہ کیا ہے؟ غلامو کا، غلامو کا مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، کتابی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ضمیر کی تھی مثالیں. ٹھیک ہے، اب ہم اگلی مثالیں کون سی کر رہے ہیں جی؟ دیکھیں غلام، غلامن ہو گیا. ہاں، اب ہم اس کی جگہ پہ کیا لے رہے ہیں؟ آگے معرف باللام لا رہے ہیں. غلام الرجل، غلام الرجل آ گیا. اب یہ کیا ہے جی؟ معرفہ مضاف مضاف الیہ. کیوں کہ پہلے اسم نکرہ ہے، دوسرے جگہ پہ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کتاب سے دیکھ لیں ماء زمزم، زمزم معرفہ ہے، عالم ہے جی. کتاب ہاذا، ہاذا پہلے اسم نکرہ، دوسری جگہ پہ جی اس پہ اشارہ آ رہا ہے. غلام الذی، تو اسم ہے پہلا نکرہ، دوسری جگہ پہ اس میں موصول آ رہا ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. تو مضاف مضاف الیہ کی پہچان کے لیے آپ معرفہ کی اس بحث کو سامنے رکھ ان مثالوں کو حل کر لیں تو آپ کو مضاف مضاف الیہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آئیے؟ یاد رکھیے گا. میں اب ویسے زبان سمجھا دیتا ہوں, قرآن پاک سے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قرآن پاک کی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ دو اسم ہوں, شرط یہ ہے کہ دونوں اسم ہوں. پہلا نکیرہ ہو اور دوسری جگہ پر جی ضمیر, اسم اشارہ, عالم, جی اس میں موصول معرف بالنام آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال کے طور پر من شر الوسواس, سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس. اب دیکھیں رب الناس, رب اور الناس یہ کیا ہے جی؟ رب نکیرہ ہے اور الناس معرفہ ہے. ٹھیک ہے, الناس کیا ہے جی؟ معرفہ ہے. تو یہ کیا آپس میں مضاف ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. یہ کیا ہے آپس میں؟ مضاف مضاف الیہ. میں آپ کو آپ کیسے مضاف مضاف الیہ ہیں میں آپ میں کوئی ایک بتائیں گے. دیکھیں رب کیا ہے جی؟ بتلائیے, کوئی ایک بتلا دیں. رب نکیرہ اور الناس کیا ہے جی؟ معرفہ. تو آپس میں مضاف مضاف الیہ. آگے چلیں. ملک الناس, ملک الناس. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو حل کر سکتی ہیں. ملک الناس یہاں پر مضاف مضاف الیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملک الناس, الناس. تو مضاف مضاف الیہ میں آپ کو وہ ضابطہ بتا رہا ہوں جو جرنلی چلتا ہے. اگر آپ اس ضابطے کو سامنے رکھیں تو آپ کو مضاف مضاف الیہ کے بچا. آپ جب بھی دیکھیں دو اسم ہے, پہلا نکیرہ ہے دوسرا معرفہ ہے, تو آپ حکم لگا سکتی ہیں کہ وہ کیا ہے, مطلب وہ جو ہے مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا, مضاف مضاف الیہ بآسانی حکم لگا سکتے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا, اب یہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں. دوسری چیز ہے موصوف صفت. موصوف صفت میرے پاس ضوابط نحویہ ہے, وہ انشاءاللہ میں کہیں سے تلاش کر کے نا آپ کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا, لیکن چونکہ وہ ابھی میں نے تلاش نہیں کی تو میں بھیج دوں گا. البتہ خلاصہ آپ علامت نحویہ رکھ سکتی ہیں, میں اس کا خلاصہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں. معرفہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اچھا, اب دوسری جگہ دوسری چیز ہے موصوف صفت. دو اسم, میری بات کو سمجھیے گا, دو اسم دونوں ایک طرح کے آ جائے, نکیرہ آ جائے یا معرفہ آ جائے, دو اسم دونوں ایک ہی طرح کے آ جائیں. ایک ہی طرح کا مطلب نکیرہ معرفہ, دونوں نکیرہ ہیں دونوں معرفہ ہے, دونوں مؤنث ہے دونوں مذکر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپس میں موصوف صفت بنے. مثال کے طور پہ ہم یہیں سے لے لیتے ہیں. جی رجل, ٹھیک ہے, رجل عالم. اب کیا جی؟ دونوں کیا ہیں؟ دو اسم ہیں, دونوں معرفہ ہیں, دونوں نکرہ ہیں, موصوف صفت بن. رجل موصوف عالم صفت, رجل موصوف عالم صفت. ٹھیک ہے, تو یہ موصوف صفت بن. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں معرفہ کی مثال دے رہا ہوں, انہی کو معرفہ بنا لیں آپ. ٹھیک ہے, الرجل العالم. ٹھیک ہو گیا جی, الرجل العالم. ابھی آپ کے سامنے کیا ہے؟ معرفہ, دونوں موصوف صفت ہیں. ٹھیک ہے, تیسری مثال دیتا ہوں آپ کو. جی امرأتن,
صالحۃ. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں مؤنث ہیں، دونوں مؤنث ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ تو اب یہ موصوف صفت ہے، یہ وہ پہچان ہے جو عمومی پہچان ہے، جو عمومی چلتی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جس کو عام فہم انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ جزیات کو نہیں سمجھیں گے تو ترکیب نہیں آئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو یہ کیا ہے جی؟ امرأۃ صالحہ، صاف آ رہا ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ اب دیکھیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ علامتیں وہ ہیں جو عام طور پہ چلتی ہیں. البتہ اس میں کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ بھی دونوں مؤنث، دونوں کا معرفہ ہونا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ انداز بدل جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربی الاعلی. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ ربی الاعلی آپس میں یہ موصوف صفت بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ دیکھیں، ربی مضاف مضاف الیہ مل کر دونوں معرفہ ہو گیا، اعلی بھی معرفہ ہے. تو اب معرفہ کا انداز مختلف ہے کہ وہ مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ بن رہے ہیں، معرف باللام ہو کے معرفہ بن رہا ہے، لیکن دونوں موصوف صفت ہیں. ربی مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف الاعلی سے. اور ربی میں مضاف مضاف الیہ کی کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دی. کیا؟ پہلا نکرہ رب اور دوسری کا ضمیر آ رہی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جزیات مضاف مضاف الیہ کی سمجھ میں آ گئی. دیکھیں اب اس میں دونوں مشقیں ہوگی. ربی مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو موصوف ہو گیا، الاعلی صفت ہو گئی. اسی طرح ربی العظیم، وہ بھی کیا ہے؟ موصوف صفت بن رہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان ہے جی، بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو اب دیکھیں، اب اس کی مثال ہم جو ہے قرآن پاک میں جی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ نہیں، اس کی مثال ہوگی، میں ایک منٹ قرآن پاک کھولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. ذالک الکتاب، قرآن پاک کی شروع میں ذالک الکتاب الرحمن الرحیم، دونوں معرفہ موصوف. ذالک الکتاب دونوں معرفہ، ذالک اس میں اشارہ ہے اور یعنی کہ معرفہ کی قسم ہے، الکتاب بھی معرفہ، تو دونوں کیا ہے؟ موصوف سے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو دیکھیں، جب بھی ہم کیا کریں گے، دونوں اسم ایک ہی طرح کے آ جائیں تو ہم ان کو مضاف مضاف الیہ بنائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ان کو کیا بنائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. اچھا، اب آگے تیسری صورت ہے. تیسری صورت سمجھیے گا، وہ کیا ہے کہ دو اسم ہو، پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکیرہ ہو، تو ان کو ہم آپس میں مضاف مضاف الیہ بنائیں گے. ان کو آپس میں کیا بنائیں گے؟ ہم مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں مثال دیتا ہوں، جیسے زید عالم. اب آپ دیکھیں جی، بتلائیے پہلا معرفہ ہے یا نکیرہ؟ پہلا اسم معرفہ ہے یا نکیرہ؟ جی، اور دوسرا نکیرہ ہے، تو یہ کیا بن رہے ہیں؟ آپس میں مضاف مضاف الیہ. یہ کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا خبر. زید المبتدا عالم الخبر، زید المبتدا عالم الخبر، مبتدا خبر بھی کر دیں گے اس میں. اچھا، یاد رکھیے گا، اب یہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی. اب آپ نے توجہ سے یہ بات دوبارہ دہراتا ہوں اور توجہ سے یاد رکھنا ہے، اور اس کی آپ نے ضرور مشق کر کے آنی. کریں گے انشاءاللہ؟
مشق کر کے مجھے پرسنل کی مجھے بھیجنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ مشق کر کے آپ نے مجھے بھیجنی کریں گے انشاءاللہ, اور لیکن پرسنل میں بھیجنی ہے. تو اگر آپ مشق کر کے بھیجیں گی تو آپ کو انشاءاللہ یہ مطلب جو سمجھ میں جو آپ نے کیے ہیں. اب آواز صاف آ رہی ہے؟ اچھا, اب میں آپ کو تینوں کا فرق سمجھاتا ہوں زبانی. دیکھیں, آپ نے کیا ضابطہ ذہن میں رکھنا ہے, دو اسم. شرط کیا ہے؟ دو اسم. میں یہ باتیں مختصر ہے لیکن آپ کو فائدے دیں گی, زیادہ یاد. دو اسم دونوں نکیرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ, یا پہلا نکیرہ دوسرا معرفہ, یا پہلا معرفہ دوسرا نکیرہ. اگر دو اسم ہیں اور پہلا نکیرہ دوسرا معرفہ ہے, واپس سے مضاف ذات کے لیے. بس یہی بات سمجھا رہا تھا, وہ اصل میں نیٹ کے بعض اوقات سلو ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو دونوں معرفہ, پہلا نکیرہ دوسرا معرفہ مضاف ذات کے لیے. پہلا معرفہ اور دوسرا نکیرہ مبتدا خبر, دونوں نکیرہ یا دونوں معرفہ موصوف. سمجھ گئی بات کو جی؟ اچھا جی, اب اس بہن نے سوال کیا ہے کہ ترجمہ کیا کریں گے. میں ابھی ترجمہ ہی سمجھانے لگا ہوں. تینوں کے ترجمے میں فرق آئے گا. ترجمے میں کیا فرق آئے گا, ادھر دیکھیں. ترجمے میں یہ ہوگا کہ مضاف الیہ کے ترجمے میں جب ہم اردو میں کریں گے تو کا کے کی آتا ہے, را رے ری نا نے نی آتا ہے. مثال کے طور پہ رجل, رجل زید, زید کا آدمی, غلام ہو اس کا غلام, فرسو کا تیرا گھوڑا, کتابی میری کتاب, کتاب زید زید کی کتاب. سمجھ گئی جی؟ یہ ترجمے میں آئے گا. اچھا, اور موصوف صفت میں کیا آئے گا؟ اچھا, دوسری بات, ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مضاف الیہ مل کر جملے کا جز بنتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ مل کر جملے کا جز بنتے ہیں. سمجھ گئی بات کو؟ جملے کا جز یعنی دیکھیں, زید کا غلام پوری بات نہیں ہے, زید کا غلام پوری بات نہیں ہے, زید کا غلام. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا, اسی طرح موصوف صفت یہ بھی دونوں جملے کا جز بنتے. ترجمہ بھی پورا نہیں ہوگا, بات بھی پوری نہیں ہوگی, ترکیب کے اعتبار سے جملے کا جز بنے گی. جملے کے جز بننے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مل کر فاعل, مفعول, مبتدا, خبر, جی, شرط, کوئی ایک جز بنے گی. سمجھ میں آگی بات جی؟ اچھا, اسی طرح موصوف صفت میں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ الرجل العالم, ایسا شخص جو کہ عالم, عالم شخص. رجل عالم نکرہ, کوئی بھی عالم شخص. ربی الاعلی, میرا ایسا رب جو کہ بلند. اچھا, اگر مبتدا خبر ہوں تو وہ پورا جملہ بنتے ہیں, اور اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ زید عالم, زید عالم ہے. پوری بات آ گئی نا جی؟ فاطمہ تو امرأۃ صالحۃ, فاطمہ نیک عورت ہے. اب دیکھیں, فاطمہ تو امرأۃ صالحۃ, فاطمہ تو معرفہ ہے, مبتدا بنا دیا. امرأۃ صالحۃ دونوں نکرے ہیں, موصوف سے ملا کر جملے کا جز بنا دیا, یعنی خبر بنا دیا. محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء, محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء. محمد الرسول اللہ
محمد موصوف سے، ٹھیک ہے. رسول اللہ محمد مبتدا معرفہ ہے، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر چکے معرفہ بن رہے جی، تو اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جی. اچھا، اور خاتم الانبیاء بھی مضاف مضاف الیہ مل کر جملے کا جز یعنی دوسری خبر بن سکتی ہے. دیکھیں مکہ تو بلد عظیم، مکہ تو معرفہ ہے مبتدا بنا دیا، بلد عظیم دونوں نکیر ہے موصوف ملا کر خبر بنا دیا. مکہ بڑا شہر ہے. سمجھ میں آ گئی بات جی آپ سب کو؟ تو یہ اب اگر آپ جزیات سے سمجھیں گی تو آپ کو ترکیب کرنا بالکل ایزی ہوگا، بالکل ایزی. جیسے میں نے آپ کو جزیات سمجھائی کہ مضاف مضاف الیہ کی پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میں ضوابط نحوی تلاش کرتا ہوں کل تک انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ وہ مل جائیں گے، وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس میں میں نے مختصراً کر کے وہ کیے ہوئے تو انشاءاللہ. بہرحال تو جی وہ عالم آدمی، لیکن پورا ترجمہ نہیں ہوگا، وہ کا لفظ یہاں پہ ترجمہ بنتا نہیں ہے. عالم آدمی، عالم آدمی، عالم شخص یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کے لیے ہمیں ہادا ہوا ذالک لانا پڑے گا، ٹھیک ہے. ذالک الرجل بس وہ شخص، ٹھیک ہے. ذالک المرأۃ عورت. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو یاد رکھیے گا، دو باتیں تین باتیں میں نے آپ کو سمجھائی. ترجمہ کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھا دیا، پھر مضاف مضاف الیہ کا جملے کا جز بنتے ہیں یہ بھی سمجھا دیا، موصوف سے مل کر جملے کا جز بنتے ہیں یہ بھی سمجھا دیا. اچھا، اور اسی طرح مبتدا خبر پورے جملہ بنتے ہیں اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. آپ سب کوشش کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ اگر جو ہے لکھ کر پریکٹس کر کے مجھے بھیجیں گی، تاکہ مجھے سمجھ کچھ ہی ہو جائے لیکن یہ ہوگا کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ بھئی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اتنا کافی ہے، یہ آگے چلنے میں چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو ترکیبیں اس طرح آ جائیں گی نا، یہ وہ اس حد تک میں کرواؤں گا جس حد تک ہم ضابطے کے تحت ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کنسپٹ کلیئر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ترکیب تو ایک پورا جہان ہے اس کے لیے، لیکن جتنی درجے میں ہمیں ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ادھر دیکھیں میری بات کو توجہ سنیے گا. جب تک ہمیں منزل کا پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے. ہماری منزل کیا ہوتی ہے؟ صرف اور نام. صرف اور نام میں ہماری منزل یہ ہوتی ہے کہ مفردات کا آپس میں تعلق ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، اور مفردات کے حد تک ترکیبیں جو ہیں ان کے ضابطے متعین، یعنی ان کے قواعد کے ذریعے سے ہمیں پہچان ہوتی ہے. مفردات کے اعتبار سے ہمیں ترکیبوں کی پہچان ہو جائے، ترجمہ آ جائے اور آپس میں ربط معلوم ہو جائے. اور یہ چیز آ جاتی ہے، شرط یہ کہ صرف اور نحو دونوں ہم نے اچھی طریقے سے سمجھی، ٹھیک ہے. ہاں، ہوتا یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کی جو آیات میں آپس میں ربط ہیں وہ پورا کا پورے ترکیب آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی خاص ضابطے نہیں ہے، کہیں پر کوئی معذوفات ہے، کہیں پر کوئی معذوفات ہے. البتہ دو لفظ آپس میں کوئی بھی قرآن پاک کے لے لیں، ان کا جوڑ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپس میں ان کا کیا ربط بن رہا ہے، آپس میں کیا ترجمہ ہو رہا ہے، ترکیب کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے. لیکن پوری صورتوں کی ترکیب، پوری آیتوں کی ترکیب وہ ہماری منزل نہیں ہوتی، وہ ایک ترقی ہے کہ آپ جتنا چاہتی ہیں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن عام طور پر 80% ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ دو الفاظ کی آپس میں ربط کا پتہ چلنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ضابطے متعین ہیں. اگر ہم ان ضابطوں کی روشنی میں ہم حل کر لیں تو ہمیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے چلیں. چلے، لیکن آپ ضرور کر کے آئیے گا، ٹھیک ہو گیا. باقی سب طالبات کو بھی ترغیب دے دیں کہ بتائیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اگر صرف اور نحو کو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ درس نظامی کی جو عربی کی کتابیں آپ ان سے کما حق کا وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گی. کیونکہ جب آپ کو آپس میں ربط ہی نہیں پتہ چل رہا، متن ہی نہیں آ رہا، اس کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا، حاشیے کے اعتبار سے آپ کو حل کرنا نہیں آ رہا، تو آپ بڑی بڑی عربی کتب کیسے کھولیں گے. اور روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے، وہ کس طرح لکھی ہوئی؟ بغیر نقات کے،
अब नुकात अगर हम सर पर अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हमें उसका भी अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे नुक्ते कितने आने, 2 आने, 4, 3 आने, 1 आना है, कौन सा लफ्ज बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों कि आपस में अल्फाज का जोड़ हमें मालूम होता है, जैसे मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको जो कुछ कहा था इसका अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।